بھئی اتنے افراد مان رہے تھے، اگر چند لوگ نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یزید نے اس بات کو بتا دیا کہ دیکھو پورا عرب کی حیثیت کچھ نہیں ہے امام حسین کے سامنے۔ یہ حیثیتی جو تھی، اتنا اصرار، اتنا دباؤ کس بات پہ تھا کہ بیعت کرو بیعت کرو۔ بس عزیزان گرامی، یزید جانتا تھا کہ اگر حکومت کو آگے بڑھانا ہے تو شریعت کا سہارا لینا پڑے، اور ایسا ہوتا ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ کوئی دور اٹھا کے دیکھ لیں، کربلا آپ سوچتے ہیں ختم ہو گئی؟ کہاں کربلا ختم ہو گئی؟ آپ مجھے بتائیے۔ نہ کربلا 60 ہجری میں 61 ہجری میں ختم ہوئی تھی، نہ آج تک کربلا ختم ہے۔ آج بھی درباری حکومتیں شریعت کا سہارا لیتی یا نہیں لیتی؟ آج بھی درباری حکومتیں شریعت کا سہارا لیتی ہیں۔ اس دور میں بھی درباری حکومتوں نے شریعت کا سہارا لیا تھا۔ قاضی شریح سے فتویٰ دلانا، پسرے ساتھ کو مقابل میں بھیجنا، ارے پوری تاریخ اٹھا کے تو دیکھیں ہو کیا رہا تھا۔ آج بھی ہوتا ہے یہی۔ آج بھی درباری انسان ہیں بنے ہوئے جو بکے ہوئے ہیں، لیکن شریعت کا خیال نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا امامہ ہے، ہم نے سوچا کہ صاحب شریعت ہیں، ارے ان کے پاس کیا شریعت ہے؟ وہ دولت کے، حکومت کے پجاری ہیں، خدا کی قسم۔ لیکن لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ بھئی آج بھی وہی ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا بتائیے؟ آپ یہ بتائیے کربلا کہاں ختم ہو گئی؟ کیا آج مدینے میں بی بی فاطمہ کا روضہ ویران نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ بیت المقدس کیا ظالموں کے قبضے میں نہیں ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ کل اگر ہم ہوتے تو جان دیتے تھے مولا، کہاں سے دیتے ہم جان؟ ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، دیکھئے قابل نصیحت اس لیے بیان کر رہا ہوں، مولانا محسن تقوی سے، میں خود موجود تھا، کہ حضور عرب کے لوگ بڑے ظالم، بڑے بیکار لوگ تھے، عربی، عراقی، ایرانی۔ کہ وہ کیوں؟ کہ انہوں نے نبیوں کو مارا، اماموں کو مارا۔ ہندوستانی ہم مولا کے چاہنے والے، ہم نے کسی امام نبی کو قتل نہیں کیا۔ تو مولانا محسن صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے ہتھے کب چڑھے وہ لوگ یہ تو مارتے؟ بھئی پتا تو جب چلے گا ایمان کا کہ تمہارے درمیان میں وہ چیز ہو اور تم اس کی حفاظت کر لو۔ بھئی پتا کب چلے گا ایمان کا؟ بھئی ایک چیز مجھے مل ہی نہیں رہی، دولت آ جائے اس کے بعد پتا چلتا ہے ایمان کیا ہے، اور دولت ہے ہی نہیں صاحب۔ آپ نے دیکھا میں نے کبھی 1 روپے کی چوری نہیں کی۔ ارے 1 روپے کی چوری کون کرتا ہے؟ ہزاروں کی ہوگی، لاکھوں کی ہوگی۔ بہت سے لوگ بڑا تعجبی جملے ہوتے ہیں، 1 روپے کی آج تک چوری نہیں ہے۔ ارے بھئی 1 روپے کی کرتا کون ہے؟ جاہل اور احمق کرتا ہے بڑے بڑی چوریوں کو۔ بھئی 1 روپے سے کیا مطلب؟ عزیزان گرامی، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، علم آ جائے، اس کے بعد انسانیت رہ جائے، کمال تب ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے تو اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، علم نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم شہرت، دولت، طاقت، قدرت، یہ ساری چیزیں آ جائیں اور اس کے بعد تحمل کر لے۔ علی پہ ہر چیز طاقت موجود نہیں تھی، کوئی رک سکتا تھا مولا علی کے سامنے؟ لیکن صبر کے مقام میں کیا دیکھا آپ نے؟ جب صبر آپ علی کا دیکھیں گے تو علی کے گلے میں رسی کا پھندا نظر آئے گا۔ سخاوت دیکھیں گے تو قمبر جیسا غلام بھی ناکے کی میاں چھوڑ دیتا ہے کہ جب سخاوت کا مسئلہ آ جائے کہ صاحب فلاں چیز کہ اونٹ پہ کہ اونٹ کس کے پاس ہے، اتنا ہے، یہ وہ پورا بھرا، مجھے وقت نہیں، کہ دے دو سب۔ سخاوت اتنی۔ عبادت میں آپ دیکھیں گے 1000 رکعت نماز علی کی عبادت، سخاوت کس مقام پہ آپ دیکھیں گے؟ شجاعت، طاقت، ہر مقام پہ علی کو دیکھیے اور اس کے بعد دیکھیے، اور اسی طرح سے علی کی اولاد کو دیکھیے۔ سب کچھ ہونے کے بعد خدا کی قسم آج انسان کیا ہے؟ ذرا سی طاقت آ گئی، بدلا بدلا بدلا، گھمنڈ، غرور، تکبر، ویران ہو رہا ہے۔ میری ذات
سے اگر فائدہ نہ پہنچے تو کم سے کم نقصان نہ پہنچے. خدا کی قسم یقین مانیے، میں یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں، میری ذات باعث ضرر بن چکی ہے، نقصان بن چکی ہے. انسان کی ذات، ہر انسان اپنے اوپر غور کرے، اگر فائدہ نہ پہنچا سکے ہم تو نقصان تو نہ پہنچائیں. ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ موسیٰ شری نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ شری کی غلطی کیا تھی؟ کیا غلطی تھی موسیٰ شری کی؟ یہی تو غلطی تھی کہ سمجھداری نہیں تھی. دشمن نے کہا کہ اعلان کرو موسیٰ شری، اب انہوں نے فوراً کیا کیا کہ میں علی کو ہٹا رہا ہوں، جس طرح سے یہ انگلی اتار دی، انگوٹھی اتار دی. کیا ہوا؟ سامنے والے نے کہ میں اس طرح سے فلاں شخص کو بٹھا رہا ہوں جس طرح سے یہ انگوٹھی پہن لی. رہ گئے دیکھتے ہوئے، بعد میں پچھتا رہے ہیں. اب کیا ہو پچھتا کے؟ نہربان ہو گئی. پھر کیوں پچھتا ہے بھائی؟ غلطی کیوں کی؟ تو عزیزان گرامی ایک غلطی کے بعد آدمی پچھتاتا بعد میں. نہیں صاحب 4000 اپنے ہی خوارج جو تھے مولا علی کے چاہنے والے تھے، 4000 میدان میں اتر آئے، الٹا گردی شروع کر دی. مولا علی نے بہت سمجھایا کہ سمجھ جاؤ، نہیں سمجھے. آخر میں مولا نے تلوار اٹھائی. اب جو تلوار اٹھائی تو 12-13 بج گئے. یقین مانیے عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ ہوتا کیا دیر سے سمجھتے. تابعین، صحابہ، تابعین، پوری تاریخ اٹھا لیں، بعد میں پچھتا ہے. شروع میں کوئی پچھتاتا ہی نہیں. شروع میں تو سب کچھ کہا جا رہا. میں اکثر جملے کہہ رہا ہوں، یہ سوچئے گا امام خمینی کو کیا نہیں کہا، بعد میں پچھتا ہے. لوگوں نے تقلیدیں بدلی، اور پہلے تو کافر اور پتہ نہ کیا کیا آیت اللہ مطہری کے لیے کیا نہیں کہا. دیکھیں میں شخصیت کا اختلاف نہیں، جواد عاملی صاحب کے لیے کیا نہیں کہا جا رہا، جواد نقوی صاحب پاکستان میں کیا نہیں کہا جا رہا. بھئی آپ سمجھ کتنا رہے انہیں. خدا کی قسم یہ سب پالیسی ہے، یہ سب حکمت ہے. اس لیے کہ جواد نقوی اگر ہماری سمجھ میں آ گئے، دیکھیں میں باتیں کہتا نہیں ہوں آج کیونکہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اگر میری سمجھ میں آ گئے جواد نقوی تو پھر مشکل ہو جائے گی. ارے صاحب وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو لوگ ان کے چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، مجھے پوچھے گا کون. یہ سب چالیں ہیں. جب کامل انسان ہوتا ہے تو وہ عالم کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کیسے چلے گی؟ وہ اپنی بچانے کے چکر میں دوسروں کی برائی کرنا شروع کر دیتا. کیا ہو رہا تھا؟ رہبر کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوا. کیوں ہوا؟ کیا رہبر عام انسانوں جیسے تھے؟ ہر آدمی عام انسان بھی رہبر کو برا کہہ رہا تھا. کیوں کہہ رہا تھا بھائی؟ وجہ کیا تھی؟ انسان جو تھا سامنے والا مقابل میں جو رہبر کے تھا وہ چاہتا تھا دولت دے دے رہبر، پیسہ دے دے رہبر. رہبر کوئی معمولی ہستی تو ہے نہیں، کوئی معمولی شخصیت تو ہے نہیں. 2 ٹکے کے لوگوں کے ذریعے سے یہ باتیں کہنا تو رہبر دے دیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ سب چال میں ہے، آپ ان چالوں میں نہ پھنسیے. یہ دشمن کی چال ہے. آپ دیکھیں تحقیق کیجئے، جو بھی انسان غلط ہے اس کو غلط کہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. غلط اگر ہے لیکن صحیح کے خلاف کبھی نہ بولیے. سمجھیے اوپر والوں کی چال ہے، آج بھی ہو رہی. اب کیا ہوا؟ ابھی فرانس کے معاملے میں کتنے لوگ بولے؟ کہاں بولے؟ کچھ درباری خطیب خاموش ہے نہیں ہے. کیوں خاموش ہے بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ اب بولیں کیسے، سودا کر چکے ہیں. تو ہم عزیزان گرامی یقین مانیے جب تک آپ عادل اور تمام باتوں کو نہیں سمجھیں گے، شعور بیدار نہیں کریں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. عزیزو بہرحال اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. اسی لیے ایک پروپیگنڈا کربلا میں رچا گیا، اور وہ پروپیگنڈا اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا کہ وہ ہمیشہ چلے گا. دشمن کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی اور زیادہ رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیر سے سمجھ پاتے ہیں اور دشمن جاگ رہا ہے. ہمارا دشمن جاگ رہا ہے، رات دن ہمارے اوپر کام کر رہا ہے. رات دن اس نے دیکھا کہ آزاداری ان کے ہاں ہے جس میں لوگ متحد ہو جاتے ہیں، اتحاد ہو جاتا ہے، ایک جگہ آ جاتے ہیں. اس نے آزاداری میں ڈالنا شروع کر دیا. لوگ کہتے نہیں ہم نے تو کوئی مشکل نہیں. ارے یہ تفرقہ ہی ہوتا ہے. اگر ایک وقت میں 2 جگہ مجلس ہونے لگے یہ تفرقہ ہے. اور کیا ہے بتائیے؟ کون سی کامیابی ہے؟ ہو کیا رہا ہے عزیزان گرامی؟ اسی کو ٹائم کے ایک صبح میں ہو جائے، ایک شام میں ہو جائے، ایک رات میں ہو جائے، لیکن نہیں ایک ہی ٹائم میں ہوں گی. یہ تفرقہ ہے، یہ دشمن کی چال ہے.
यहीं से तो फर्का शुरू। अच्छा भाई, ये कौन बताएगा अच्छा और बुरा? अहले बैत के नजदीक किसका कबूल है, ये तो अहले बैत जानते हैं ना, हमारी नियतों से वाकिफ है। बहरहाल अजीजों, हमें क्यों यही करबला में हुआ था, यही धोखा वहां दिया गया था। 18,000 खतूत जिन्होंने भेजे थे, मैं पूरी तारीख उठा के आप देख लें, कितना जुल्म हुआ है ना समझने की वजह से या देर से समझने की वजह से इतना बड़ा जुल्म हुआ है। अजीजों, हमें बर वक्त समझना है दुश्मन की चाल को। दुश्मन कर क्या रहा है? हमारे साथ इख्तलाफ, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, और उसके बाद मौला अली का या जनाब अब्बास का अलम उठा रहा है। कैसे अलम उठाएगा? अब्बास वो था जिसने इताअत में अपनी जिंदगी गुजार दी। उसके बाद कहता है कि मौला अब्बास, मौलवा भाई का कातिल है, भाई को सता रहा है। कैसा गिरिया, कैसा मजाक है, मजाक। खुदा की कसम, जो भाई का दुश्मन है वो कम से कम अलम ना छूए। आज हमारे यहाँ, हमारे समाज में अलम, इतने कसीदे पढ़े जाएंगे और बच्चों को छोटे छोटे अलम दे दिया जाएगा, चलो चलो आगे हो। बड़ा कोई लेने को तैयार नहीं है। ये बातें नहीं कह सकता मैं मिंबर में, क्या कहूं। बड़ा कोई लेके चलने को, अगर यही अलम किसी बुजुर्ग के हाथ में, समझदार के हाथ में हो तो शान बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक जिम्मेदार इंसान के हाथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो कौम का जिम्मेदार हो उसके हाथ में ये अलम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन अजीजों, इस खिताबत ने इतना नुकसान पहुंचा दिया, और ये खिताबत फकत कह के अपनी बात निकल जाते। खुदा की कसम, फकत फ्री में जन्नत देना ये गलत है, गलत है। हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने जनाब अब्बास को सुना है तो जनाब अब्बास की सिफतों पे गौर करना पड़ेगा। जनाब ज़ैनब को सुना है तो हमारी बीवियों को जनाब ज़ैनब की सीरत पे गौर करना पड़ेगा, सहाबियों पे गौर करना पड़ेगा जिसे हमने चुना है। अरे देखिए, मौला हुसैन भेज रहे थे, जाओ, चले जाओ, मैं जन्नत का वादा कर रहा हूं, लेकिन नहीं जाते थे। क्यों अजीज़ाने गिरामी? इसलिए नहीं जाते थे कि वहां पे ये जुमले मिलते हैं कि मौला एक बार नहीं, अगर 70 बार भी जिंदगी दी जाए तो हम आपके ऊपर निछावर करें। इसे कहते हैं मार्फत। मौला ने यहां तक भी कहा कि तुम सबको, मेरे अब्बास को ले जाओ, मेरे अली अकबर को ले जाओ, हाथ पकड़ के चले जाओ, क्षमा गुल कर दिए। अगर तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें मुझसे ऐसा से निदामत हो रहा, चले जाओ, ये मेरे कातिल हैं। अजीजो, हुसैन यानी जिंदगी दे रहे थे और ये जिंदगी निछावर करने को तैयार थे। इसे कहते मौला का चाहने वाला। मौला का चाहने वाला ऐसा होता है जो अपनी जिंदगी की कदर कीमत नहीं, जन्नत का वादा, हर शय का वादा, लेकिन अजीज़ाने गिरामी उसके बाद भी जाने को तैयार ना हुए। अरे ऐसे 72 थे, खुदा की कसम उन 72 का क्या बयान किया जाए। इमाम हुसैन ने खुद कहा, नाना ऐसे असाब मुझे मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना आपको मिले, ना मेरे भैया हसन को मिले। खुदा की कसम याद रखिएगा। अरे चाहने वालों की तारीफ मौला हुसैन ने कहा, और उसके बाद एक जुमला कहा, ऐ बेटा सज्जाद, आपको याद किया, आपको खुदा की कसम मौला ने कितना याद किया है। ऐ सज्जाद, जब तुम जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। खुदा की कसम अपने मुकद्दरों पे रश कीजिए, अपने बारे में तसव्वुर कीजिए। अरे आपको वक्त का इमाम उस वक्त मौला हुसैन सलाम कहला रहे हैं, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। और एक जुमला कहा, अब तमन्ना भी कितनी बड़ी रखी आपसे। क्या कहा मौला हुसैन ने? अरे क्या मांगा? फकत एक चीज मांगी। क्या मांगी अज़ादारों? मैं सोचता हूं, तसव्वुर करता हूं, हम कितने बगैरत हैं। अरे मौला ने वो चीज मांगी जो आज पूरी दुनिया में उसकी बहुत बड़ी कीमत नहीं है। अरे मांगा क्या? ऐ मेरे शियों, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अज़ादारों, हमारा इमाम वक्त हमसे इतनी सी बात कहता है, जब तुम ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अरे मौला हुसैन ने यही बताया कि देखो मैं कितना प्यासा था करबला में। ऐ मेरे शियो, अगर तुम ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अज़ादारों, अरे
ارے مولا کی پیاس کا اندازہ نہیں ہو سکتا مولا کتنے پیاسے تھے، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ کی پیاس شہادت کے بعد ختم ہو گئی، لیکن تاریخ نے نہ بتایا ارے زینب نے کب پانی پیا، ام کلثوم نے کب پانی پیا، ارے سکینہ قید خانے میں گزر گئی، کوئی روایت نہیں بتاتی ارے کب پانی پیا، لیکن عزادارو سکینہ نے سجاد سے یہی پوچھا، اے بھیا سجاد جب پیاس بڑھتی ہے تو کس چیز پہ اثر کرتی ہے؟ عزادارو مجھے تفصیل میں نہیں جانا، امام سجاد نے بتایا ارے جب پیاس کا غلبہ ہوتا ہے گلا خشک ہو جاتا ہے، عزادارو مختصر یہ امام سجاد کہتے ہیں پسلیاں چٹکنے لگتی ہیں، عزادارو کھال کی جلد ہٹنے لگتی ہے، پھٹ جاتی ہے، ایک مرتبہ سکینہ کہتی بھیا سجاد میری وہی حالت ہے، مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں پہ نمی ہو، عزادار ہو، ارے ان سے پوچھو اس پانی کی قیمت کیا تھی جو مولا حسین نے آپ سے کہا یاد کرنا اے میرے شیو جب پانی پینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ حدیث دعا کرا دیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر قلوبنا من الحرام والشبهات واكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانات واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما وجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين